سلام، خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں تو بڑا پسند کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ خواتین کی عیدی ہیں جو کام کر رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کمر باندھ لی جاتی ہے نا، جو خواتین کمر باندھ کے کام پہ جڑ جاتی ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں، وہی کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. چاہے دیہات ہوں، چاہے شہر ہوں، جو بھی جگہ ہو، تمام جگہوں پہ پہنچ جاتی ہیں. اور تمام خواتین جیسی بھی حالت میں ہو، چاہے ان کی ڈلیوری ہونے والی ہو، چاہے بچیوں کی پڑھائی ہو، تمام کی خدمات کرتی ہیں. اتنے سارے کام کرتی ہیں. سیاستدان تو ہے ہی. مجھے لگتا ہے ہلکا ہلکا سا آپ کو آئیڈیا بھی ہونے لگ گیا ہوگا. سابق وزیر اعلیٰ جو منظور وٹو ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں، اور اس وقت جو ہیں وہ وائس چیئر پرسن ہیں پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی، جناب جہاں آرا وٹو صاحبہ. کیا حال ہے میم؟ میں بالکل ٹھیک. یہ بتائیں کہ جو میرا انٹرو تھا اس میں کوئی کوتاہی تو نہیں آئی؟ بالکل کوتاہی نہیں. اچھا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو آپ کام کریے، میں دیکھ رہا تھا اتنا کام. آپ دیہاتوں میں جا رہی ہیں، آپ شہروں کی بچیوں کو دیکھ رہی ہیں، بزرگوں کو دیکھ رہی ہیں، ہر جگہ پہنچ رہی ہیں. کیا کیا کر رہی ہیں آج کل؟ بہت شکریہ احتشام، آپ نے اتنا اچھا ایک تو انٹروڈکشن کروایا ہے. میں تو نہیں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی جتنا آپ نے اچھی بات کی ہے. بہت شکریہ. دیکھیے احتشام، جب میں نے پچھلے سال مجھے موقع ملا، سال سے زیادہ ہو گیا مجھے اپنے آفس میں، تو جب مجھے سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی وائس چیئر پرسن کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا، اور میں نے سارے پروگرامز کو دیکھا کہ ہمارا کیا مینڈیٹ ہے اس اتھارٹی کا، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس کا بہت ہیوج مینڈیٹ ہے. اور جب ہیوج مینڈیٹ ہوتا ہے آپ کے پاس تو اس کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی آپ کے کندھوں پر آ جاتی ہے. اور چونکہ ہمارے پاس ایجوکیشن کا سب سے بڑا پنجاب کا پروگرام جو ہے زیور تعلیم، وہ ہم چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہیلتھ کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے آغوش، جو کہ ماں اور بچے کی صحت کا ہے، وہ ہم چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایلڈرلی کا ہے، پھر ڈسیبل کا، ٹرانسجینڈرس کا، بزرگوں کا، ایسڈ اٹیک وکٹمس کا. تو سلائے فن پروگرام ہے جو کہ ہمارا فنکاروں کے لیے ہے. اچھا جی. تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ ہم خالی یہاں ہم پروگرامز بنا دیتے ہیں، لیکن جب تک ان کو قریب جا کر دیکھا نہ جائے، جب تک لوکل انتظامیہ اس کی اونرشپ نہیں لیتی، وہ پروگرامز کبھی بھی ٹھیک سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. میرا اپنا چونکہ تعلق دیہاتی علاقے سے ہے، رورل بیک گراؤنڈ ہے، میں نے مشکلات دیکھی ہوئی ہیں وہاں پر جو لوگوں کو درپیش ہوتی ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ چونکہ ہمارے پروگرامز غریب سے غریب تر لوگوں کے لیے ہیں، تو مجھے لگا کہ یہ لوگ تو شاید ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے. اگر ان کو کوئی مشکل ہوتی ہے، اگر ان کے پیسے نہیں مل رہے ہیں، رجسٹریشن میں کوئی مشکل ہے، تو یہ لوگ اتنے دور دراز کے علاقوں سے کیسے ہم تک پہنچیں گے؟ میں شروع میں آپ کو ایموشنل نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ ایموشنل ہو گئی ہیں. میں چاہتا تھا اس کو آہستہ آہستہ ہم اس طرف جاتے، لیکن اب شروع میں ہی ہو گئی. اچھا، میں یہ بھی سارا کچھ سنوں گا. میں نے ایک فہرست تیار کی ہوئی ہے. اچھا. جو میرا سب سے پہلا سوال تھا نا، وہ بڑا یونیک تھا. وہ اس لیے سوال یونیک تھا کیونکہ آپ کا نام بڑا یونیک ہے، جہاں آرا. جی. میں نے اس کو سرچ کیا، مجھے نہیں مل رہا تھا کہ اور بھی کوئی ہے. بڑے چیدہ لوگ ہیں جہاں آرا. تو یہ بتائیں کہ اس نام کی حقیقت کیا ہے، معنی کیا ہیں، کس نے رکھے ہیں، اس کا پس منظر بتائیں. جہاں آرا کا مطلب ہے جہاں، یعنی کہ دنیا، اور آرا آرائش سے، جس کی وجہ سے دنیا خوبصورت ہو. اور میرے والد نے میرا نام رکھا، ان کو بہت پسند تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بڑا خوبصورت نام رکھا. اور میں نے خود بھی بہت کم سنا ہے. تو ہسٹوریکلی یہ مغل ایمپریس تھیں جہاں آرا، شاہ جہان کی بیٹی تھیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے نام سے شاید میرے والد نے میرا نام رکھا. آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ ابا جی اس نام کو آپ نے کیوں رکھا؟ کوئی اور نام بھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے؟ جیسے کہ ہمارے یہاں بیٹے یا بیٹیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ جیسے میں پوچھ لیتا ہوں احتشام کیوں رکھا، تو ایسے آپ بھی پوچھتی ہوں گی کہ یہ میرا نام کیوں رکھا گیا جہاں آرا؟ کوئی اور نام بھی ہو سکتا تھا. اچھا، ویسے یہ میں نے ان سے کبھی پوچھا نہیں، اب پوچھوں گی. ویسے آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ اپنا تعارف کرواتی ہیں جہاں آرا، تو وہ پوچھتا ہوں کہ دوبارہ بتائیے گا؟ جیسے کہ میں جب آپ کا نام لیتا میں گھبرا رہا تھا غلطی نہ ہو جائے، تو ایسے ہوتا ہوگا آپ کو؟ نہیں، اب تو کافی فیملیئر لوگوں کو لگتا ہے، لیکن شروع میں واقعی بچپن میں مجھے بھی مشکل ہوتی تھی. جب میں بتاتی تھی تو جہاں آرا نام کسی نے نہیں سنا ہوتا تھا. اچھا جی. آپ کی جو پیدائش ہے وہ ایک ایسی فیملی میں ہوئی، نو ڈاؤٹ وہ پاکستان کی بڑی ایک پولیٹیکل فیملی ہے. منظور وٹو صاحب بہت بڑا نام ہے پاکستانی سیاست میں. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا بچپن کیسا تھا؟
ایک جب سیاسی گھر میں پیدائش ہوتی ہے ایک بیٹی کی, وہ کیسی پیدائش ہوتی ہے؟ دیکھیے چونکہ ہمارا دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے تو بچیوں کی پیدائش پر تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا یہ میل اورینٹڈ معاشرہ ہے. تو ہم 5 بہنیں ہیں, 3 بھائی ہیں, اور میرے والد تو بہت خوش ہوئے پیدائش پر, بیٹیوں کی پیدائش پر بھی بہت خوش ہوئے. انہوں نے بڑی اچھی ہماری ٹریننگ کی, بہت انہوں نے وقت نہیں اتنا دے سکتے تھے, لیکن کم وقت دیتے ہوئے بھی انہوں نے, میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بہت اچھی تربیت کی. جب بھی کبھی ان کو موقع ملتا تھا بیٹھنے کا, ہمارے ساتھ ٹائم گزارنے کا, زیادہ سے زیادہ کھانے کی میز پر ہی, تو وہ ایسی باتیں ہوتی ہوں گی. نہیں, سیاسی بالکل بات بھی نہیں کرتے تھے. ایسی باتیں کیا کرتے تھے جو کہ بات نہیں ہوتی تھی, جس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا تھا, کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش, کچھ نہ کچھ بتانے کی کوشش. وہ چیزیں جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں اصل زندگی میں سکھاتے رہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی تربیت کا ہی اثر ہے کہ ہم سب لوگ ہی اپنی اپنی جگہ پر کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی ایسی بات جو آج بھی آپ ساتھ لے کر چلتی ہیں کہ یار یہ وہاں پہ مجھے بتائی گئی تھی ابا جی نے, تو مجھے آج بھی یاد ہے؟ ہاں, ایک بڑی نارمل سی بات ہوتی تھی, کیونکہ وہ کافی کم وقت ملتا تھا, تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ وہ جب ہمارے پاس بیٹھے ہیں تو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. تو کھانے کی میز پر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کسی کی کال آئی. میں نے ان کا فون اٹھا کے تو میں نے کہا کہ جی وہ گھر پر نہیں ہے. تو انہوں نے پیچھے سے مجھے کہا جھوٹ مت بولو, جھوٹ کے اندر ہی پیچھے سے مجھے کہنے لگے کہ جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت بولو. تو آج بھی کہیں پر اگر غلط بیانی کوئی کر رہا ہو یا کہیں پر مجھے لگے کہ غلط بیانی کرنے کی ضرورت ہے, تو مجھے ان کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو. تو بہت انہوں نے اچھے طریقے سے, میں سمجھتی ہوں کہ ہماری ٹریننگ کی ہے. بڑے اچھے لیسنز جو اپنی اولاد کو کسی بھی ماں باپ کو دینے چاہیے وہ انہوں نے ہمیں دیے ہیں. اچھا میم, جب آپ نے دیکھا کہ میرے والد جو ہیں وہ بڑے سیاستدان ہیں, بڑے لوگ آپ کے گھر آتے بھی ہوں گے, ایسی ملاقاتیں بھی ہوتی ہوں گی جو بڑے بڑے سیاستدانوں سے ہوتی ہوں گی, تو بچپن سے ہی آپ کو شوق تھا کہ میں بھی ان کی طرح کچھ سیاستدان بنوں, یا تھا کہ میں کچھ اور بنوں گی, یا وہ روکتے تھے بیٹا سیاستدان ہی بنا باقی جو مرضی بن جاؤ, کچھ ایسا ہوتا تھا؟ نہیں, انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ بنو اور یہ نہ بنو. ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ہمیں یہ سکھاتے. وہ ہاں یہ ضرور سکھاتے تھے کہ اچھے انسان بنو. اور لیکن یہ ہے کہ مجھے شوق ہوتا تھا, میں جب ان کو دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ لوگ ان کو اتنا پسند کیوں کرتے ہیں, آخر ایسی کیا بات ہے. تو میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسا کام کروں کہ لوگ مجھے بھی پسند کریں. اور مجھے لگا کہ شاید سیاست ایسا کام ہے, اگر اس کو نیک نیتی سے کیا جائے تو لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. اچھا, میرے پاس کچھ اور سوالات بھی تھے سیاست کے, وہ بھی میں کروں گا, پھر میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ آپ ہی کی طرف چلتا ہوں. سوشل پروٹیکشن اتھارٹی, یہ ایکچولی میں ہے کیا؟ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے یہ حکومت پنجاب کا ادارہ ہے, اور یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو پروجیکٹس ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے وہ ہم چلاتے ہیں. اس میں ایجوکیشن کا ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے, اور تقریباً جو بڑے پروگرامس ہیں حکومت پنجاب کے سوشل پروٹیکشن کے حوالے سے وہ ہماری اتھارٹی ہی چلا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا میم, میں نے جب دیکھا کہ کون کون سے کام آپ کر رہے ہیں, اس میں کچھ تو بڑے یونیک تھے, منفرد تھے, کچھ دیکھ کے تو مجھے بھی بڑا, جیسے آپ بات بات میں ایموشنل, مجھے لگا کہ آپ جب بیان کرتی ہیں اپنی کارکردگی تو آپ کو خوش بھی ہوتی ہیں اور ایموشنل بھی ہو جاتی ہیں, جیسے میں نے ابھی تک دیکھا ہے آپ کو. تو ایک تھا کہ وہ جب بچے کی ڈلیوری ہوتی ہے, ماں کے لیے بڑا زبردست پیکیج ہے پنجاب جو سوشل پروٹیکشن اتھارٹی ہے, کہ وہ جب پیدائش ہوتی ہے اس کا سارا خیال رکھتی ہیں, بعد میں پیدائش کے بعد بھی 2 سال تک انجیکشنز لگوانے ہیں یا جو بھی کرنا ہے وہ سارا آپ اس کا دھیان رکھتے ہیں, جو آپ کا ادارہ ہے وہ کیا چیز کیا ہے؟ وہ یہ بڑا زبردست پروگرام ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ ہی ورلڈ بینک فنڈڈ پروگرام ہے جو کہ ہم چلا رہے ہیں. اور اس میں ماں کی پریگنینسی سے لے کر اس کے بعد بچے کی پیدائش, اور پھر بچہ جب 2 سال کا ہو جاتا ہے, 2 سال کے ہونے کی شرط اس لیے رکھی ہے تاکہ بچے کو اس کی جو ہے ویکسینیشن بھی ہو. آپ کو پتہ ہی ہے کہ دیہاتی علاقوں میں تو ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ پیسے بھی مرحلہ وار ایک ہی دفعہ اس لیے نہیں دیے جاتے کہ اگر ایک ہی دفعہ دے دیں گے اس کے بعد وہ خواتین آتی ہی نہیں ہیں.
تو مرحلہ وار اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلسل آئیں، ان کو بھی ان کے صحت کے چیک اپس ہوں، پھر ان کی ڈلیوری، پھر اس کے بعد بچے کے انجیکشنز بھی، اس کو ویکسینیشن بھی ہو جائے. تو یہ پورا پروگرام بڑا زبردست ترتیب دیا گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت کامیابی سے چل رہا ہے. اچھا، مجھے اس لیے بھی بڑا اچھا لگتا ہے، ہم نے بڑے کیسز دیکھے ہیں، اپنی نظروں سے دیکھے ہیں کہ ڈلیوری کے پیسے نہیں تھے اور وہ ماں نہ بچ سکی یا بچہ نہیں بچ سکا، اس طرح کے بڑے کیسز ہوتے ہیں. جی. تو جب آپ نے یہ بنایا، پلان کیا اس کو، یا جو بھی اس کو آپ نے شیڈیول دیا، تو آپ کو بھی دلی بڑی خوشی ہوئی ہوگی کہ یار یہ تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہاں جی، یہ بڑا زبردست پروگرام چل رہا ہے اور اس میں ہم اب تک 8 لاکھ سے زیادہ جو ساؤتھ پنجاب میں یہ پروگرام چل رہا ہے اور تقریباً 8 لاکھ ہمارے اس کے بینیفیشریز ہیں. ایک مثال ہے کہ کوئی خاتون ہے یا کوئی فیملی ہے، وہ پیدائش کے لیے ڈلیوری کے پیسے نہیں دے سکتی، تو وہ کیا کرے؟ آپ سے کیسے رابطہ کرے؟ کیا طریقہ کار کیا ہے؟ کون کون لوگ ہیں جن کو پیسے مل سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کے اس میں کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کو، وہ لوگ ہمارے پاس رجسٹر کر سکتے ہیں، وہ خواتین رجسٹر کر سکتی ہیں. اس میں 12 اضلاع ہیں جہاں پر ہمارا پروگرام چل رہا ہے اور وہاں پر ہمارے سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے فوکل پرسن ہیں، وہ وہاں پر جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کرتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی رجسٹر کرتے ہیں پہلی قسط ان کو تبھی مل جاتی ہے اور پھر مرحلہ وار ان کو پیسے ملتے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اگر ان کو کوئی بھی مشکل ہو تو ہماری ہیلپ لائن ہے، اس پر وہ کال کر سکتے ہیں. 1221. جی. اچھا میم، بہت سارے کیسز ہمیں سننے کو ملے، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ ٹیکس ہو یا اس طرف، وہ بالکل نام آیا ہوتا ہے، لیکن جو محلوں میں، جو شہروں میں کچھ ایسی دکانیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے پیسے ملتے ہیں، بینکس ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا انگوٹھا نہیں لگ رہا، ہاں 500 دے دو انگوٹھا لگ جاتا ہے. آپ کے ہاں بھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں لیکن آپ کے نیچے ایسا ہو رہا ہو کہ وہ پیسے نہ مل رہے ہوں، وہ کوئی اور پیسے کھا رہا ہو؟ دیکھیے احتشام، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے بالکل. میں ابھی آپ کو جو بتا رہی تھی کہ میں نے خود وزٹس ہی اس لیے پورے پنجاب کے ڈسٹرکٹس کے شروع کیے کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ ہم یہاں سے جو کام کر رہے ہیں کیا وہ باقی جب اضلاع میں جاتا ہے تو کیا وہ ٹھیک سے ہو رہا ہے وہاں پر. تو وہاں پر سب سے بڑا جو ہمیں شکایت سننے کو ملی وہ یہی ملی کہ چونکہ خواتین جو ہیں وہ لٹریسی، ہماری آپ کو پتہ ہے کہ لٹریسی کا ریٹ کم ہے خواتین میں اور بھی کم ہے، اور جتنی غربت ہوتی ہے وہ اتنے ہی وہاں پر جہالت بھی زیادہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ خواتین جاتی ہیں اور وہاں پر ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کے فون پر وہ دیکھتے ہیں کہ کتنے پیسے آئے ہوئے ہیں، ان کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا، تو اگر ان کا 10,000 آیا ہے تو انہوں نے کہہ دینا ہے کہ تمہارا 2,000 آیا ہے، ان کا انگوٹھا لگوا کے تو پیسے نکال لینے ہیں. تو اس قسم کی بہت شکایات ملتی رہی ہیں. 175 جو ہیں وہ شہروں میں آپ نے وزٹ کیا ہے، کتنے شہروں میں؟ ابھی میں ایک آپ کی ریل دیکھ رہا تھا انسٹاگرام پہ، اس میں آپ نے اپنی کارکردگی میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اتنے شہروں میں ہم نے وزٹ کیا. جی، میں نے 26 اضلاع ضلعوں کا وزٹ کیا ہے ابھی تک. پنجاب کے جو ہیں وہ 36-37 اضلاع ہیں جن میں سے کہ میں نے 26 کا وزٹ کیا ہے، اللہ کا شکر ہے. لڑکیاں تو صنف نازک ہوتی ہیں، آپ تو مجھے لگتا ہے کہ بس دوڑی جا رہی ہیں، کتنے کام کرنے ہیں. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر ذمہ داری ڈالی ہے اور یہ عوام کا پیسہ ہے جو ہمارے پاس امانت ہے، تو میری کوشش یہ ہے کہ یہ ان تک جلد از جلد اور شفافیت سے پہنچے، اور اس میں جو بھی اپنی کوشش کر سکتی ہوں وہ تو میں نے کرنی ہے کیونکہ یہ مجھ پر فرض ہے. اور اس کے علاوہ بزرگوں کے لیے بھی 2,000 روپے کچھ ایسا ہے. جی، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا پروگرام ہے جو کہ ایلڈرلی کے لیے ہے، اور اس میں بزرگوں کو، اس میں خاص طور پر جو خواتین ہیں اور بیوہ ہیں ان کو وہ پیسے دیے جاتے ہیں. وہ بھی اسی طریقہ کار کے تحت دیے جاتے ہیں؟ جی، اگر وہ PMT اسکور میں، غربت کے اسکور میں آتے ہیں تو ان کو وہ پیسے دیے جاتے ہیں. اچھا میم، یہ اردو اور انگلش دونوں میں ویب سائٹس موجود ہیں؟ یہ زیادہ تر جو ہماری انفارمیشن ہے وہ اردو میں ہے. ہماری کوشش ہے کہ زیادہ انفارمیشن اردو میں شیئر کی جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اچھا، اتنا بڑا کام ہے، میں اس کو کہہ سکوں بدقسمتی کے ساتھ یہ بتایا نہیں جا رہا، لوگوں میں پتہ ہی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے ابھی دیکھا کہ اتنا بڑا کام ہے، اتنی چیزیں آپ کر رہی ہیں لیکن لوگوں کو نہیں پتہ. کیا اس کے لیے کوئی کمپین کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے
آپ بھی اس پہ کام کر رہی ہوں گی اوبیسلی. دیکھیے آپ کے پاس آنے کا یہی تو مقصد ہے, آپ ہماری کیمپین تو کر رہے ہیں. بالکل کیمپین ہے جی. ویسے آپ کچھ ایسا کر رہی ہیں؟ ہمارا سوشل میڈیا بڑا زبردست ہے اور اس پر ہمارے سارے پروگرامز کی انفارمیشن ہے, ہماری ساری ایکٹیویٹیز کی انفارمیشن ہے, ہماری ویب سائٹ پر ہے, تو کام ہو رہا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی چل رہا ہے. اچھا, ہم اس کو شارٹلی جتنے بھی آپ کے اس وقت پیکیجز چل رہے ہیں ہم اس کو بتا سکیں کہ تاکہ ہمارے دیکھ سکیں لوگ, ان کو آسانی سے وہ پہنچ سکیں آپ تک, تو وہ کیا کیا پیکیجز ہیں اس وقت آپ بتا دیں ہمیں شارٹلی. ہمارا زیور تعلیم پروگرام ہے جو کہ بچیوں کی تعلیم کا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سرکاری اسکولوں میں جو بچیاں جا رہی ہیں, اگر ان کی 80% تک حاضری ہے, اٹینڈنس ہے, تو ان کو کلاس 6 سے لے کے میٹرک تک اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے. کتنا؟ ان کو ہر مہینے 1000 روپیہ دیا جاتا ہے. اور اس وقت جو آپ کا ادارہ ہے وہ کتنی بچیوں کو پے کر رہا ہے؟ یہ جی تقریباً 8.5 لاکھ بچیاں ہیں جن کو دیا جا رہا ہے. 8.5 لاکھ؟ بالکل. اور یہ پنجاب کے 16 اضلاع میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا باہمت بزرگ ہے, جو کہ بزرگوں کے لیے ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. اس کے علاوہ ہمارا ہم قدم پروگرام ہے جو کہ معذوروں کے لیے ہے, اس میں بھی ان کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو آغوش ہے, خود مختار ہے اور بنیاد ہے, یہ پروگرام جو ہے یہ صرف ساؤتھ پنجاب کے 12 اضلاع میں ہے. اس کے علاوہ صلہ فن ہے جو کہ فنکاروں کے لیے ہے. اچھا, مساوات ہے جو ٹرانسجینڈر. یہ مجھے فنکاروں والا اس لیے بھی جاننا ہے کیونکہ ہمارے سامنے 2-3 فنکاروں نے شکوہ کیا ہے کہ ہمارے تک کچھ ایسا نہیں پہنچ پا رہا. فنکاروں والا کیا پروگرام ہے آپ کا؟ فنکاروں کا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ نے دیکھا یہ ہے کہ ہمارے فنکار کام کرتے رہتے ہیں تب تک تو ان کے حالات ٹھیک رہتے ہیں, لیکن ایک خاص ایج کو پہنچنے تک اس کے بعد کئی بار کام نہیں ملتا تو ان کی بڑی ہی قسم پرسی کی حالت میں وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ پروگرام ہمارا ان فنکاروں کے لیے ہے اور اس میں ہم ان کو پیسے دیتے ہیں. کتنا پے کرتے ہیں؟ ان کو 30,000. اوکے. جی. کون کون سے فنکار اس وقت آپ کے پاس ہیں جن کو پے کر رہی ہے؟ یہ تو ان کے نام میرے پاس نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ فنکاروں کو دیا جاتا ہے. یہ جس جگہ آپ بیٹھی ہیں جی اسی جگہ لاسٹ ویک فنکار بیٹھے تھے اور بڑے مشہور ہیں, سی پاشا اینک والا جن والے. انہوں نے بھی یہ شکوہ کیا کہ جو ہمارے کولیگز ہیں وہ بالکل اس وقت ان کے حالات جو ہیں برے, بلکہ ہم نے ایک آدھ پلیز آپ ان کا رابطہ مجھ سے کروائیے. یہ جو ہماری پوڈ کاسٹ ہیں میم کے توسط سے یہ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اگر کوئی بھی فنکار جو دیکھ رہا ہے جو کہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت برے حالات ہیں, ہمارے ادویات نہیں لے سکتے اور چیزیں نہیں ہم اٹھا سکتے, جتنے بھی اخراجات ہیں, تو میم کے توسط سے آپ ضرور اس کو 1221 اس پر کال کریں تو آپ کو بڑی اچھی بریفنگ ملے گی. اور پلیز آپ کے پاس میرا نمبر ہے, اگر کوئی بھی میرے سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہے تو وہ بھی ضرور ڈائریکٹ رابطہ کریں. اوکے جی. اچھا میم, فنکاروں کے بعد آپ ٹرانسجینڈر کا کچھ ذکر کرنے والی تھی, وہ کیا تھا؟ جی, ٹرانسجینڈرز کا ہمارا پروگرام ہے مساوات کے نام سے. اوکے. اور اس میں دیکھیے یہ بہت یونیک پروگرام ہے کیونکہ پورے پاکستان میں صرف ہم لوگ اس کو چلا رہے ہیں اور کوئی گورنمنٹ ٹرانسجینڈرز کا پروگرام نہیں چلا رہی. اور اس میں وہ ٹرانسجینڈرز جو کہ 40 سال سے اوپر جن کی عمر ہوتی ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ینگ ایج میں یہ لوگ گانے گا کر یا کوئی بھی اور پیشہ جو بھی کر کے تو یہ کما رہے ہوتے ہیں, لیکن 40 سال کے بعد جو ہے ان کی بالکل ہی حالت خراب ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے ٹرانسجینڈرز کو 2000 دیا جاتا ہے. میری کوشش یہ ہے کہ ان کو اب 5000 کر دیا جائے. اچھا. کیونکہ میں نہیں سمجھتی اب مہنگائی کے دور میں یہ پیسے جو ہیں یہ کافی ہیں. اچھا, یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شناختی کارڈ نہیں بنایا جاتا. جی. تو آپ کس بنیاد پہ انہیں پیسے دیتی ہیں؟ اچھا, دوسرا یہ ہے کہ ہماری اس میں ایک ہی کنڈیشن ہے کہ ان کے شناختی کارڈ پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہو, لیکن ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ بہت کین نہیں ہوتے اپنے شناختی کارڈ پر لکھوانے میں کیونکہ ان کو کئی مشکلات ہوتی ہیں بالکل حج پر جانے کی یا اور بھی کچھ, لیکن بہت سارے ہیں جو کہ مینشن کرنا چاہتے ہوتے ہیں. تو ہمارا پروگرام ان کے لیے ہے جو جن کے شناختی کارڈ پر ہوتا ہے کہ وہ ایکس جینڈر, ان کا جینڈر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت آپ کے یہاں کتنے ہیں جو لوگ ہیں جن کے ساتھ؟ یہ ہمارے پاس اس وقت کوئی 100 اور اس سے اوپر کی ہے تعداد جو کہ ہمارے پاس رجسٹر ہیں, اور اب ہم اور ان کو رجسٹر کر رہے ہیں. صحیح. جی. واپس سیاست کی طرف چلتے ہیں. اچھا میم, جو آپ کے والد ہیں منظور وٹو, جی, ان کے ساتھ ایک فکرہ لگایا جاتا ہے مین آف دا پیپل. آپ اس فکرے کو کیسے دیکھتی ہیں اور کیا اس کا پس منظر کیا ہے؟
اس کو میں ایسے دیکھتی ہوں کہ انہوں نے پوری زندگی لوگوں کے بہت قریب ہو کر کام کیا ہے، اور ہمیشہ گراس روٹ سے انہوں نے شروع کیا. انہوں نے کبھی بھی زندگی میں جس کو کہتے ہیں کہ ایک لوگ جو ہیں وہ پیراشوٹ ہو کر آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہی آلویز کیم فرام میسز. لوگوں کے ووٹ لے کر منتخب ہو کر وہ ہمیشہ اقتدار میں آئے. وہ بی ڈی ممبر سے شروع ہوئے، پھر اس کے بعد ضلع کونسل کے چیئرمین بنے، اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے ممبر بنے، اسپیکر بنے، 3 بار اسپیکر بنے، پھر 3 بار چیف منسٹر بنے، اس کے بعد فیڈرل منسٹر بنے. تو اللہ تعالیٰ کا ان پر بڑا کرم ہے اور ان کی انتھک محنت ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت قریب کا رشتہ بناتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ بھی وہ محبت جب محسوس کرتے ہیں تو ان سے پھر واپس وہ اسی طرح محبت کرتے ہیں. آپ کا جو شہر ہے دیپال پور، جی، وہاں کا میں نے ایک قصہ سنا. آپ کے جو والد ہیں یا آپ کی جو فیملی ہے وہ 2-3 گاؤں میں بجلی لے کر آئی، تو وہاں کے لوگوں نے مشہور کر دیا. آپ ویسے تو وہ میاں صاحب کہتے تھے آپ کے والد کو، وہ بعد میں جب آپ کی فیملی کوئی گزرتا تھا تو کہتے تھے بجلی آ گئی. وٹو صاحب گزرتے تھے، مجھے وہاں کے ایک شہری نے جو رہائشی وہاں کے اس نے بتایا کہ وٹو صاحب یا ان کی فیملی کوئی بھی گزرتا تھا وہ کہتے تھے یار بجلی آ گئی، مطلب دیکھ کے، کیونکہ ان کی وجہ سے بجلی آئی تھی گاؤں میں. کچھ ایسا تھا واقعہ؟ جی بالکل. ہمارا علاقہ کافی میاں صاحب کے سیاست میں آنے سے پہلے تو بالکل بہت پسماندہ علاقہ تھا. اور جب ابو نے پالیٹکس شروع کی اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے لیے کام کرنے شروع کیے، سب سے پہلے وہ بجلی لے کر آئے. تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہمارے ساتھ ہی دریا کا علاقہ ہے، کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ دریا میں سے بھی بجلی لے کر گیا ہے. واہ. تو اس کے بعد گیس لے کر آئے وہاں پر، اور لوگوں کے لیے انتہائی نوکریاں دیں. ایک گھر کے بچے کو اگر نوکری ملے تو پورا ان کا جو گھرانہ ہے وہ بدل جاتا ہے، اس کا امپیکٹ جاتا ہے. تو ہزاروں انہوں نے جابس کریٹ کی اور پھر وہ لوگوں کو دیں. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے انہیں موقع دیا اور انہوں نے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. اچھا، جو منظور وٹو کی سیاست ہے وہ لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ہے. چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ جو نیجو اس کو جوائن کرنا ہو، پی ایم ایل کو جوائن کرنا ہو، اس کے بعد پی ایم ایل کیو کو جوائن کرنا ہو، پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا ہو، اور پی ٹی آئی کو جوائن کرنا ہو، کسی بھی پارٹی کو جوائن کرنا ہو، تو اس وقت یوں لگتا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل ہے، اور بعد میں اسی پارٹی میں وٹو صاحب کی شمولیت ہو جاتی تھی. کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کی تھپکی حاصل تھی انہیں؟ دیکھیے میرا تو یہ خیال ہے کہ میاں منظور وٹو کی سیاست جو ہے وہ اپنے لوگوں کی خدمت کی سیاست ہے، اور انہوں نے ہمیشہ وہ سیاست کی ہے جس سے ان کے لوگوں کو فائدہ پہنچے. وہ اپنے لوگوں کے کام کر سکیں، ان کو جابس لے کر دے سکیں، اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کر سکیں، وہاں پر سڑکیں لے کر آئیں، وہاں پر بجلی لے کر آئیں، وہاں پر سوئی گیس لے کر آئیں. تو انہوں نے ہمیشہ یہ پالیٹکس کی ہے. اور اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی ہے، تو ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لوگ ان کو بھی پسند ہوتے ہیں جو لوگوں کی خدمت کریں. تو انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کیا ہے. اور ایک بات کی میں تصحیح کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کبھی بھی پی ٹی آئی جوائن نہیں کی. لیکن پی ٹی آئی تو وہ میں دیکھ رہا تھا گوگل پہ، ویکیپیڈیا پہ لکھا ہوا ہے. نہیں، وہ غلط ہے. وہ حصہ بنے پی ٹی آئی کا، بلکہ پی ٹی آئی کی ٹکٹس بھی دی گئیں آپ کو؟ نہیں، انہوں نے کبھی بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑا. جو 2 سال کا وقفہ آیا تھا پیپلز پارٹی اور اس کے علاوہ، وہ 2 سال کے وقفے میں کہاں گئے تھے؟ آزاد رہے تھے. لیکن جو علیم خان سے ملاقاتیں تھیں وہ ملاقاتیں کہاں گئی؟ دیکھیے علیم خان جو ہیں وہ ہمارے خاندانی دوست ہیں، اور ان کے ساتھ جو سیاستدان ہیں وہ بہت لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. ان کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں، وہ ڈائلاگ بھی کرتے ہیں. لیکن میاں صاحب کبھی بھی پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے. اچھا، اس وقت بھی جب باجوہ ناراض ہو جاتے ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جاتی ہے پی ٹی آئی سے، تبھی جا کے وٹو صاحب پھر کہہ دیتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں تھا. تبھی بھی یہی لگا کہ یار یہ پھر وہی کچھ ہو گیا جو پہلے کرتے آ رہے تھے. نہیں، میاں صاحب اور میں کبھی بھی پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے. جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی تب بھی شامل نہیں ہوئے،
جب ان کی جنرل باجوہ سے یا جنرل باجوہ کی ان سے ناراضگی ہوئی تب بھی ہم پی ٹی آئی میں نہیں تھے. آفرز آتی تھی پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے کئی لوگ ہماری فیملی کے ان کے ساتھ چل رہے تھے, لیکن میاں صاحب کبھی بھی کمفرٹیبل نہیں تھے. ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہا. لیکن وہ کچھ ٹائم ایسا بھی آیا تھا خان صاحب کے لیے بڑی اچھی اسٹیٹمنٹس دی انہوں نے. اگر انہوں نے کوئی پاکستان کے کام کے حوالے سے انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہوگی, لیکن انہوں نے کبھی بھی خان صاحب کے حوالے سے کوئی خاص اسٹیٹمنٹ نہیں دی. ویسے یہ جو ٹینیور تھا خان صاحب والا, کام تو بڑے اچھے ہوئے ہیں اس میں. کون سے؟ صحت کارڈ, لوگوں کو شعور دینا, یہ کم کام ہے؟ اتنا جو کام ہے. کیا شعور انہوں نے دیا ہے کہ آپ سڑکوں پر آ کر اور ہاتھوں میں گلیلیں لے کر پتھراؤ کریں, اپنے جو ادارے ہیں ان پر حملہ آور ہوں, لوگوں کو صرف خان صاحب نے تو نہیں کیا. دیکھیے ابھی جن کی بات ہو رہی ہے ہم پہلے ان کی تو بات کریں نا. ٹھیک ہے, خان صاحب کے ٹینیور کو کیسا پایا؟ دیکھیے خان صاحب کے ٹینیور کو میں نے ایک ایسا ٹینیور پایا جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی ناموافق تھا, پروگریسو نہیں تھا. اس میں ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کیا گیا. نا تجربہ کار لیڈرشپ سامنے آئی, ایسے لوگ سامنے آئے جو کہ سیاست دان نہیں تھے بلکہ وہ اناڑی تھے, اور ان کے ہاتھوں میں ملک دیا گیا. اور میں نے کچھ ایسا اچھا اس دور حکومت میں نہیں پایا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایک تیسری جماعت جو کہ سامنے آئی اور لوگوں کو یہ امید لگی کہ شاید ہمارے پاس تھرڈ آپشن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے علاوہ بھی موجود ہے, اور شاید نوجوان قیادت جو ہے یا نوجوان جو ہیں ان کو کوئی اور قیادت مل سکے گی. تو یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے, اور وہ اس نہج پر پہنچے ہیں آپ کہ وہ لوگ جن کو کہ اس طرح ہاتھوں پہ اٹھا کر لایا گیا تھا, ان کو 3 سال کے بعد ہی جیلوں میں جانا پڑا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی کیسی کارکردگی تھی کہ آج وہ جس حالت کو پہنچے ہیں؟ وہ ان کے جو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سوال کا جواب ان کی حالت میں موجود ہے. اچھا, پی ٹی آئی کہتی ہیں کہ جو کووڈ کا زمانہ تھا بڑا مشکل زمانہ تھا, اگر ہمارے علاوہ کوئی اور لیڈرشپ ہوتی تو وہ شاید وہ اسٹیبل نہ ہو پاتی. ایسا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے کووڈ کے زمانے میں انہوں نے ایسا خاص کیا کیا جو کوئی اور, یہ تو پوری دنیا میں کووڈ آیا. پیکیج دیا لوگوں کو جو بیچارے باہر آ نہیں سکتے تھے, کما نہیں سکتے تھے, ان کے لیے بڑی آسانی ہو گئی. دیکھیے کووڈ تو پوری دنیا میں آیا نا, اور اس سے ہر چیز بند ہوئی. بڑی دنیا میں اکانومی بھی گری ہے, لیکن پاکستان بہتر تھا. پاکستان بھی وہی حالات تھے, ہر چیز بند ہوئی, لوگوں کو بند ہونا پڑا اپنے گھروں میں. تو کووڈ کے ٹائم میں ایسی کیا کارکردگی کسی بھی حکومت کی ہو سکتی ہے, کیونکہ ہر کام تو بند پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ہاں, اور اس زمانے میں ہیلتھ منسٹری میں جو کرپشن کے کیسز زبانیں زدے عام آئے وہ تو سب کے علم میں ہیں. آٹے کے کیسز. جی. اچھا میم, خان صاحب میں کوئی اچھی باتیں بھی تو ہوں گی, ساری بری باتیں نہیں ہیں. اچھے کھلاڑی. اچھا, سیاست والے کھلاڑی یا پھر کرکٹر؟ اچھے کرکٹ کے ہی, سیاست میں اناڑی ہے. سیاست خان صاحب کو نہیں آتی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. پر پوری دنیا مان گئی ہے, وہ دنیا میں پاپولر لیڈر ہیں, اب بڑے بڑے جو چینلز ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں, وہ ان کے اوپر آرٹیکلز لکھ رہے ہیں, ان کی سیاست پہ لکھ رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے وہ اچھے سیاستدان نہیں ہیں. دیکھیے یہ تو میری اپنی رائے ہے, باقی لوگوں کی اپنی رائے ہے, اور میری رائے یہ ہے کہ وہ سیاستدان وہ ہوتا ہے جو شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کو یا اپنی ٹیم ہی نہیں اچھی بنا سکتا, تو وہ کیا سیاست کرے گا. جس کا جو ویژن ہے وہ بات اور کرتا ہے, اس کے ایکشنز اور ہیں, وہ کیا سیاست کرے گا. ٹھیک ہے. تو جو سیاست دان ہے وہ تو لوگوں کو شعور دیتا ہے, وہ لوگوں کو روشنی دیتا ہے, وہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں میں تو نہیں پھینکتا. مطلب کہ آپ کو لگتا ہے خان صاحب نے جہالت کے اندھیروں میں؟ بالکل. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کیونکہ وہ نوجوان نسل جس کو کہ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ہے, جس کو کہ آگے بڑھنے کا شعور دینا تھا, اس کو انہوں نے سڑکوں پر نکال کر اور سوشل میڈیا پر گالیوں پر لگا دیا ہے, اور ایسی ننگی گالیاں, غلیظ گالیاں کہ آپ دیکھیں کہ جس کے ہاتھ میں فون ہے
میں حیران ہوتی ہوں جب میں لوگوں کو دیکھتی ہوں، کیا یہ شخص یہ زبان بول رہا ہے؟ اس طرح کی بھٹکی ہوئی نوجوان نسل ہو چکی ہے ہماری. اور کس نے کیا ہے یہ؟ کس کا کردار ہے؟ خان صاحب کا کردار ہے اس میں. بڑے چھوٹے کی تمیز، لحاظ، رواداری، یہ ساری چیزیں، کوئی اس کا تعلق ہے پی ٹی آئی کی پالیٹکس سے؟ تو جو ہمارا کلچر ہے، ہماری کلچر سے ہٹ کے ہے یہ سیاست، اور ہمارا جو پاکستان کی تہذیب ہے اس سے ہٹ کر ہے یہ سیاست. لیکن جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بہتر ہے. ناجائز کیسز، ان کی خواتین کو اٹھانا، گھروں پہ چھاپے مارنا، یہ مناسب ہے؟ دیکھیں احتشام، ایک اقتدار ہوتا ہے، ایک پھر اپوزیشن ہوتی ہے. آج تک جو بھی جماعت اپوزیشن میں آئی ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن اپوزیشن کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے. جو بھی آج یہ اقتدار میں آ جائیں، جب یہ اقتدار میں تھے، کیا فریال بی بی کو چاند رات کو اٹھا کر جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ بالکل ٹھیک ہے. کیا زرداری صاحب کو نہیں ڈالا گیا؟ خان صاحب ہی تھے نا جو کہتے تھے. مریم بی بی کو نہیں ڈالا گیا ان کے. اور پھر یہ اس حد تک پیٹی ان کی سوچ تھی کہ یہ کہتے تھے ان کے کمروں میں اے سی نہیں ہونے چاہیے، ان کو کھانے کو کیا مل رہا ہے، ہر چیز پر کامنٹ کرتے تھے. ایک وزیر اعظم کا تو یہ اسٹیچر ہی نہیں ہے. تو آج اب وہی جب ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ہوا ہے، ان کے دور حکومت میں ہی ہوا ہے، اور انہوں نے ہی کیا لوگوں کے ساتھ. ابھی بدلے لے رہے ہیں پھر آپ. دیکھیے یہ تو سیاست ہے، اس کو بدلا نہیں کہتے، یہ پالیٹکس ہے. ہاں جب آپ آئیں، اگر آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو جب آپ آئیں تو پھر آپ کوئی اچھا کام کریں، کوئی اچھی تاریخ رقم کریں تاکہ اس کو بھی فالو کیا جائے اور لوگ کہیں کہ ہاں جی انہوں نے اچھی مثال قائم کی ہے. اچھا میم، میں دیکھ رہا تھا انسٹاگرام پہ جو خواتین پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، جی اس کے حوالے سے کچھ آپ کام کر رہی ہیں. بالکل. وہ کیا کام ہے خواتین پر تیزاب پھینکنے کے حوالے سے؟ اچھا، یہ ہمارا پروگرام ہے نئی زندگی. نئی زندگی. جی اوکے. اور یہ خواتین نہیں، یہ مرد اور عورت کوئی بھی ہے اور اس پر تیزاب اگر پھینکا ہے تو ان کو پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جو ہے وہ ہمارے 7 برن سینٹرز ہیں پنجاب میں. ٹھیک ہے. وہاں پر ہم نے فنڈس دیے ہوئے ہیں، وہاں پر ہمارے ڈیش بورڈ بنے ہوئے ہیں. تو جو کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے جس پر تیزاب پھینکا ہوتا ہے، اس کا پورا علاج جو ہے وہ ہماری اتھارٹی کے پیسوں سے کروایا جاتا ہے، حکومت پنجاب کرواتی ہے. اور اس میں خاص بات یہ ہے سرجری وغیرہ بھی سب کچھ، کیونکہ یہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے. جب تیزاب پھینک دیتے ہیں تو اس میں سرجریز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے، پورے پاکستان میں کہیں بھی کوئی ایسا کیس ہو جاتا ہے اور ان کو علاج کی اگر مفت علاج کی ضرورت ہے تو وہ ہمارے برن سینٹرز میں، پنجاب کے برن سینٹر سے کروا سکتے ہیں. اوکے، یعنی کہ آل اوور دی پاکستان ہے. جی جی. ایک مثال ہے کہ کوئی بچی یا بچے پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے، کیا وہ بھی تفتیش بھی کرتی ہیں کہ کس بنیاد پہ پھینکا گیا؟ اس کو بھی کرمنل ایکٹ کے تحت پکڑا جاتا ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ بالکل. یہ پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر کی کاپی ہمارے پاس آتی ہے، اور اس کے بعد یہ ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں تو ان کا علاج شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ابھی ہم نے پروسیکیوٹر جنرل کے آفس کے ساتھ ایم او یو بھی سائن کیا ہے، اور اب یہ ہے کہ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ آفس وہاں سے کسی قسم کی ان کو مطلب مشکل نہیں ہوگی، اور ان کو جو بھی ملزم ہے ان کو قرار واقعی سزا ملے گی. ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ کر سکتے ہیں انہیں، یا پھر کوئی کچھ دیکھیے جہاں پر برن سینٹر نہیں گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں، اور یہ 7 برن سینٹرز ہیں. اس میں جناح، یہ کون کون سے شہر میں ہے؟ اس میں لاہور میں جناح اور میو ہاسپٹل میں ہے. اس کے علاوہ فیصل آباد میں، ملتان میں، رحیم یار خان میں، بہاولپور میں اور راولپنڈی میں. اوکے جی ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ میم ایک اور تھا آپ کا کہ اگر کوئی بچی وغیرہ ہے وہ پڑھنا چاہتی ہے چھوٹی عمر میں، تو اس کے لیے کوئی رومز وغیرہ، کچھ لیپ ٹاپس، کچھ اس طرح کا بھی مجھے بتا رہے تھے، کچھ ایسا بھی ہے؟ بچیوں کو ٹیبلیٹس وغیرہ کچھ یہ بھی دے رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں؟ ایسا میرے خیال میں آپ بنیاد کی بات کر رہے ہیں جس میں کہ چھوٹے بچوں کے لیے نرسری کے رومز بنائے گئے ہیں. نرسری کے رومز بنائے گئے، ٹھیک ہے. وہ کون کون سے شہروں میں؟ یہ ساؤتھ پنجاب میں ہے. ٹھیک ہے جی چلیں. اچھا میم، پھر ہم سیاست کی طرف ہی آئیں گے. اچھا میم، 9 مئی کیا ہے؟ 9 مئی تو دیوانے کا خواب. اوکے. جنہوں نے یہ سوچا کہ ایک بہت بڑا انقلاب لایا جائے گا.
افواج پاکستان کے خلاف، اور اس میں لوگ شاید اب اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ ان لوگوں کا ساتھ دیں گے، لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ ساری سازش کی وہ اب اپنا وہ کیفرے کردار تک پہنچ گئے ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ ہمارا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ ہمیں اس میں ملزم قرار دیتے ہیں، آپ سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیجز دکھا دیں تو جو گورنمنٹ ہے وہ دکھا نہیں پاتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً جو 9 مئی میں پی ٹی آئی ملوث ہے؟ ابھی انہوں نے اس کی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج ریلیز کی ہے، اور یہ لوگ ابھی وہ کیس لگنا ہے اس ہفتے سماعت ہے، لیکن وہ سی ٹی وی کی تو ریلیز ہوئی ہیں، اور اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے اپنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آرمی ہاؤس کی طرف جانا ہے، وہاں پہنچو، وہاں سب نے اکٹھے ہونا ہے. نہیں وہ کینٹ کے سی ٹی وی کی بات کر رہی ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ کے جو قریبی جی کیمراز ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کی ہمیں فوٹیجز دکھائیں. وہ تو کلیم کرتے ہیں کہ کوئی گاڑی آتی ہے، وہ لوگ اتار جاتی ہے، جو نقاب پوش لوگ ہوتے ہیں وہ متشدد کرتے ہیں، وہ تو کچھ اس طرح کی منظر کشی کرتے ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، کیا آپ عمران خان صاحب کا ٹویٹر فالو کرتے ہیں؟ کیا آپ نے ان کی ٹویٹس پڑھی ہیں؟ اگر آپ ان کی ٹویٹس پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ خود اس سارے 9 مئی اور باقی ابھی بھی وہ نیا انقلاب بھی لانے والے ہیں. ابھی انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک جو شروع کی، انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی کی تھی. تو ایک تقریبی ان کا ذہن ہے نا، ان کا تقریبی ذہن ہے، تو اسی میں 9 مئی بھی کیا گیا تھا، اسی میں ابھی پھر کال دی گئی اور لوگوں کو مروایا گیا ہے. ابھی یہ نومبر میں 24 نومبر کو انہوں نے پھر سے ظلم کیا ہے لوگوں پر، اور ایک ناکام جماعت جو ہے جس کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، اس میں لوگوں کو بہکا کر جو ہے. لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ آپ لیڈرز کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. اگر وہ پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں دفعہ 144 کا نفاذ ہو جاتا ہے، وہ بیچارے کیا کریں پھر؟ جو بہتر لیڈر ہیں، جو بہتر سیاستدان ہیں، جو مل بیٹھنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ایک سیاسی طور پر معاملات کا حل کیا جائے، ان کو سامنے آنا چاہیے. اور کوئی حل نہیں ہے سوائے ڈائلاگ کے، کوئی حل نہیں ہے. اس ایجیٹیشن سے پی ٹی آئی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ڈائلاگ تو وہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن وہ جن کے ساتھ چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی ڈائلاگ نہیں کرنے دیتے انہیں. نہیں، ہم نے کون سا منع کیا؟ اب تو آپ ہی کی گورنمنٹ ہے، میں اسے پوچھ رہا ہوں آپ سے. جی تو میم یہ ویسے پروٹیسٹ کا حق ہونا چاہیے ایک پارٹی کو؟ بالکل ہونا چاہیے، لیکن وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پرامن ہونا چاہیے. اگر وہ کہتے ہی ہیں کہ ہم پرامن احتجاج اس جگہ پہ کرنے والے ہیں، تو اس جگہ پہ دفعہ 144 کا نفاذ ہو جائے، ان کو اٹھا لیا جائے، کیا یہ جمہوریت میں مناسب ہے؟ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہی جمہوریت کی حامی رہی ہے. دیکھیے، جمہوریت میں وہ سب کچھ بہتر ہے جو ملک کی سالمیت کے لیے کیا جائے. آئینی حق ہے تو پروٹیسٹ تو پھر بہتر ہے نا. پروٹیسٹ ٹھیک ہے، پروٹیسٹ تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ پرامن پروٹیسٹ تو ہر جماعت کا حق ہے، لیکن جمہوریت میں کسی بھی ایسے شرپسند عناصر کو بھی کنٹرول کرنے کا حق آپ کے اداروں کو بھی ہے اور آپ کی حکومت کو بھی ہے. ایز اے ایک جمہوری پارٹی آپ کو برا نہیں لگتا کہ یار یہ پی ٹی آئی ٹھیک ہے ایک سیاسی جماعت ہے، ان کو احتجاج کرنے دیا جائے، جو چاہتے ہیں وہ ان کی باتیں مانی جائیں، مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ جمہوریت کا تو حسن ہی یہی ہے نا. دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ کون سی جماعت ہوگی جس نے ڈکٹیٹرشپ کا سامنا کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، کتنے جیل سکھر جیل میں رہیں وہ. بالکل. اور جس طرح نظر بند ہوئی، اس کے بعد وہ ملک سے باہر ان کو بھیجا گیا، ان کو ملک بدر کر دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے جو اسٹرگل کی، لیکن آپ نے کہیں بھی پیپلز پارٹی کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ انہوں نے ملک میں کہیں بھی حملہ کیا ہو؟ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور اپنی افواج کو گالیاں دی ہوں، انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہو جھوٹے انقلاب کے لیے، صرف اقتدار میں آنے کے لیے؟ ایسا کبھی بھی نہیں کیا گیا. اور یہ غلط لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کو بہکاتی ہے. خان صاحب کے زمانے میں لانگ مارچ کیا تھا بلاول بھٹو صاحب نے، کتنا پرامن کیا گیا تھا، آپ نے دیکھا تھا. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کتنا اچھا ساتھ دیا. انہوں نے ان کو روٹ دیا، کوئی راستے بند نہیں کیے، کوئی کنٹینرز نہیں لگائے، کوئی ایسا کام نہیں کیا جن کو انہیں مشکل پیش آئے. انہیں مشکل پیش بھی نہیں آنی تھی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوری جماعت ہے، وہ لوگوں سے بات چیت پر یقین رکھتی ہے، وہ اخلاقیات پر یقین رکھتی ہے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تمام
انہوں نے یہ ان کی یہ انسٹرکشنز تھیں کہ اس مارچ میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور پورے انہوں نے سندھ سے شروع کیا اور وہ پنجاب تک آئے تھے, اور آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا قافلہ تھا, لیکن چونکہ وہ مارچ پر امن تھا, اور اس کے بعد دیکھیے کہ انہوں نے حکومت بھی گرا دی تھی. اچھا میم, اب میں بس اختتامی مراحل کی طرف جاؤں گا. جی, بلاول بھٹو, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی یہ نوجوان ہیں. زرداری صاحب نے بھی کہا کہ بلاول ابھی بچہ ہے, ابھی سیکھے گا. آپ کو لگتا ہے کہ بلاول آنے والے وقت میں یا اگلے ٹینیور میں وزیر اعظم بن سکیں گے؟ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری انتہائی میچور سیاستدان ہیں, اور ان کا جو پولیٹیکل ویژن ہے, ان کا پاکستان کے لیے, پروگریسو پاکستان کے لیے جو ویژن ہے, وہ میں سمجھتی ہوں کہ ان جیسا کوئی سیاستدان اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے. اور وہ واحد سیاستدان ہیں جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں, اور جن کے ساتھ تمام پولیٹیکل لیڈرز مل کر چلنے کو تیار ہیں. اور انشاءاللہ کیوں نہیں, وہ میں دیکھتی ہوں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے. عکس نظر آتا ہے ان میں آپ کو؟ جی بالکل. لاسٹ ٹائم آپ کی ان کے ساتھ کب ملاقات ہوئی؟ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے فیبرری میں. تو کیا بات ہوئی, کیا وہ آپ کو کیسا لگا؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑے وہ موٹیویٹ, ابھی ہم نے حال میں دیکھا 26ویں جو آئینی ترمیم ہے, جی, بڑا اہم کردار تھا ان کا, بالکل بڑے موٹیویٹ نظر آئے. تو کیسا آپ نے وہ ملاقات کا کیا احوال کیا تھا؟ وہ بالکل پنجاب میں اور پاکستان میں پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے زیادہ متحرک کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, اور ان کا بہت اہم رول ہے اس وقت, پولیٹیکل رول وہ پلے کر رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جہاں پر بھی رول ہوگا وہ پازیٹیو رول پلے کریں گے ملک کی سیاست کے علاوہ, اس کام کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز آپ زیادہ پسند کرتی ہیں؟ میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ, آئی ایم اے ویری فیملی اورینٹیڈ پرسن. تو مجھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے ٹائم اسپینڈ کرنا. جب میں کام سے فری ہوتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں, دوستوں کے ساتھ وقت گزاروں. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے. انسٹاگرام خود اپنا چلاتی ہیں؟ بالکل, میں خود ہی چلاتی ہوں. میں اپنا سارا سوشل میڈیا خود چلاتی ہوں. ڈی ایم وغیرہ پڑھتی ہیں؟ بالکل پڑھتی ہوں. کیسے آتے ہیں ڈی ایم؟ بہت سارے آتے ہیں, تعریف کرتے ہیں لوگ, اچھا لگتا ہے, لوگ اچھی بات کرتے ہیں, اور کئی بار لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی یہ وائس چیئر پرسن ہے اور ان کا دل کر رہا ہے کوئی اور بات کرنے کا, وہ گھبرا بھی جاتے ہوں گے. نہیں, جس نے جو بات کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے. سوشل میڈیا کا آج کل یہ فائدہ ہے. تو کیسا ڈی ایم ہے, کوئی تنقید یا کوئی ایسا میسج جو آپ کو یاد ہو؟ تنقید اللہ کا شکر ہے کہ کم ہے, لیکن کئی دفعہ اچھے میسیجز ہوتے ہیں. پھر کئی بار میسیجز ہوتے ہیں کہ میڈم ہم نے اپلائی کیا ہے, ہم نے رجسٹریشن کروائی ہے, ابھی تک پیسے نہیں ملے ہیں. کئی بار میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ اسکرین شاٹ لے کے اپنے اسٹاف کو بھیج دوں. سم ٹائمز آئی ڈو رپلائی کہ اپنا آئی ڈی کارڈ کی مجھے بھیج دیں, پکچر بھیج دیں. تو میں اپنے اسٹاف کو بھیج دیتی ہوں کہ ان کو دیکھ لیں. اچھا, یہ جو سوال ہیں یہ ہمارا ایک فارمیٹ ہے, ہم اس طرح کی پرسنلی سوالات پوچھ لیں ہیں. تو ٹریولنگ کی کتنی شوقین ہے؟ ٹریولنگ مجھے بہت پسند ہے. کون کون سے ممالک کا اب تک؟ اور میرا یہ خیال ہے کہ ہر 3 مہینے کے بعد اگر ٹریولنگ نہ ہو تو آپ کی بیٹریز بالکل ختم ہو جاتی ہیں. تو لاسٹ ٹائم آپ نے کون سا ٹور کیا اور کون سے ملک کا تھا, میں کون سے شہر کا تھا؟ سپٹمبر میں لنڈن گئی ہوئی تھی. اور اس کے بعد ابھی میرے خیال میں کوئی 20 دن پہلے آئی واز ان ابو دھابی. اور اس پچھلے کچھ سال میں میری بہت ٹریولنگ ہوئی ہے, ابو دھابی کی, دبئی کی, وہاں پر کچھ کام کی وجہ سے. اور زیادہ مجھے بہت پسند ہے, ونٹرز میں مجھے بہت پسند ہے یورپ, بیکاز کرسمس کا ٹائم ہوتا ہے تو اٹس ویری فیسٹیو. اصل میں اب کام کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے کہ ابھی بھی جب میں گئی ہوں سپٹمبر میں, تو میں نے پورا سال کے بعد وہ میں نے 10 دن کی چھٹی کی تھی. تو اور وہ بھی میں نے اپنا مارک کیا ہوا تھا کہ میرا سال کمپلیٹ ہونا ہے اکتوبر میں, تو میں سپٹمبر میں 10 دن کی چھٹی کروں گی. تو اب موقع کم ملتا ہے. بس ہم آخری بس کچھ سوالات ہیں. ہمارے ہاں یہ المی ہے کہ جو سیاستدانوں نے لباس پہنا ہوتا ہے یا جیولری پہنی ہوتی ہیں, جوتے پہنے ہوتے ہیں, وہ بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں, وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں یا ڈالرز میں ہوتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ آپ کیسا لباس پہنتی ہیں کہ واقعتاً وہ ڈالرز میں ہوتا ہے, ایکسپینسو ہوتا ہے؟ دیکھیں احتشام, جو
ایک نظر آنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ مرد ہے یا عورت ہے, ان کا اچھا نظر آنا یہ سب کا حق ہے, اور اس کو جج نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی اچھا نظر آنا چاہتا ہے تو یہ مرد عورت سب کا حق ہے. اور ہاں, جہاں تک ایکسپینسو لباس پہننا, جوتے پہننے, بیگ لینا یا جولری لینا, تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے, یہ کسی کے بارے میں نہیں ہے. میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم پبلک لائف میں ہیں اور ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں, ہمارا ملک جو ہے وہ ابھی ترقی پذیر ملک ہے, بالکل ایسے غربت بہت زیادہ ہے اور لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو ہم اگر پبلک لائف میں ہیں تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لباس میں ایسی چیزیں بہت زیادہ نہ دکھائیں جس سے کہ کسی کا دل ہمیں دیکھ کر ٹوٹے اور وہ یہی کہے کہ اس نے اتنی مہنگی چیز پہنی ہوئی ہے اور میرے پاس تو کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے. ویسے میم کتنے کا آپ لباس لیتی ہیں؟ آن لائن شاپنگ کرتی ہیں, خود جاتی ہیں مارکیٹ میں؟ اچھا, میں بہت زیادہ شوقین نہیں ہوں شاپنگ کی. اور میری میری کوشش, ناراض ہو جائیں گے نہیں بالکل بھی, میں بہت زیادہ شوقین نہیں ہوں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, وہ بہت ونڈو شاپنگ کرتے ہیں, گھومتے ہیں پھرتے ہیں. میری عادت ہے کہ میں بس جاتی ہوں اور جہاں سے میں نے جو چیز لینی ہو وہ خود لینے جاتی ہیں. ہاں میں جیسے I try to. اچھا, آن لائن ہمیشہ غلط آ جاتی ہیں, پھر واپس کرنی پڑتی ہے. میرا سوال یہی ہونا تھا کہ آن لائن آپ کے ساتھ بھی 2 نمبری ہے. میں بہت آن لائن, ظاہر ہے مجھے جب وقت ملتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ کیوں نہ اسکرول کر کے تو کچھ نہ کچھ منگوا لیا جائے, لیکن جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ غلط آتی ہیں اور مجھے واپس کرنی پڑتی ہیں. کون سی چیز منگوائی اور اس نے بڑا ڈسہارٹ کیا کہ یار یہ تو پھر 2 نمبری ہو گئی؟ ابھی میں نے ایک بیگ منگوایا جو کہ میں اسکرول کر رہی تھی تو میں نے دیکھا اور مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ اس پہ انیشلز لکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو مطلب آن لائن وہ یہی ہے کہ آپ کے ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں, سو آئی جسٹ ٹائپ کہ میرا JMW کے اوپر لکھ کے, تو آئی تھاٹ کہ اٹ ول لک ریئلی نائس. بٹ جب وہ آیا تو مجھے لگا کہ بس گزارا ہی ہے, اتنا خاص نہیں ہے. وہ کتنے کا تھا؟ اٹ واز ناٹ ویری ایکسپینسو. اچھا ٹھیک ہے. بس آخر میں کچھ لوگوں کو مشورہ دے دیں, کچھ سیاستدانوں کو. میاں نواز شریف صاحب کے لیے کوئی مشورہ آپ کا؟ دیکھیے, وہ بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ بڑے سیاستدان ہیں. تو میں تو ابھی جونیئر ہوں ان کے مقابلے میں ان کو کیا مشورہ دے سکتی ہوں. پھر بھی کوئی رائے آپ کی, کوئی چیز جو آپ چاہیں کہ میاں صاحب یہ ہونی چاہیے؟ لوگوں کے زیادہ قریب ہونا چاہیے, ان کی جماعت کو ان کی ضرورت ہے. میاں صاحب بہت امپورٹنٹ ہیں, وہ لیڈر ہیں PMLN کے, تو انہیں اپنے لوگوں کے قریب ہونا چاہیے. میاں شہباز شریف از ڈوئنگ ویل. اوکے. اور مریم بی بی بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور وہ تو چونکہ لیڈ کر رہی ہیں پنجاب کو, اور مجھے ان کا کام کو دیکھنے کا کافی قریب سے موقع ملا ہے. انتہائی محنتی ہیں, اور اگر وہ ایسے ہی کام کریں گی تو انشاءاللہ آگے جائیں گی. اور مولانا فضل الرحمان؟ مولانا تو ہمارے سینئر ہیں اور بہت قابل احترام ہیں, لیکن آج کل انہوں نے کافی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے, تو ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں. اور آخر میں آپ کے بڑے پسندیدہ ہیں بلاول بھٹو صاحب. چیئرمین صاحب کو میں کیا مشورہ دے سکتی ہوں, پنجاب کو فوکس کریں. لگتا ہے پنجاب میں کمی ہے, کتنی فیل ہوتی ہے؟ کمی تو نہیں ہے, پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اس وقت بہت اسپیس ہے, اور ہمیں محنت کی ضرورت ہے. اگر ہم محنت کریں اور فوکس کریں تو وہ جگہ ہم لے سکتے ہیں. میم بہت شکریہ, آپ کی قیمتی وقت ہے. اچھا, کچھ سوال ابھی بھی باقی تھے, ہمارا جو 1 گھنٹہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. جہارا وٹو, مجھے تو بات کر کے بڑا اچھا لگا, اور مجھے ایکچولی میں یہ پوڈ کاسٹ نہیں تھی, یہ کچھ سیکھنے کا مرحلہ تھا. میں کچھ سیکھنا چاہتا تھا اور کچھ ایسی باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا کہ یہ بہت ایسے کام کر رہی ہیں جو کہ پاکستان میں پہلے نہیں ہو رہے تھے, ہو بھی رہے تھے تو کوئی بتا نہیں پاتا تھا, چاہتے نہ چاہتے ہوئے. البتہ یہ جو کام کر رہی ہیں یہ مجھے, میں نے جیسے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے خواتین کی عیدی ثابت ہو رہی ہیں. بڑے زبردست کام کر رہی ہیں. فنکاروں کے یہ شکوے ہوتے تھے کہ ہمارے پاس مراد نہیں پہنچ پاتی, ہم بہت ہی پسماندگی والی زندگی گزارے ہوتے ہیں, تو فنکاروں کے لیے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, ٹرانسجینڈرز کے لیے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, بزرگوں کے لیے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, اور بھی بہت زبردست کام کر رہی ہیں. ان تمام کاموں کو آپ نے جاننا ہے کیسے؟ 1221
بس اس پہ کال کرنی ہے. جہاں جو ان کا انسٹاگرام یا دیگر اکاؤنٹس ہوں گے, انہوں نے کہا کہ میں ڈی ایم دیکھتی ہوں, تو آپ ڈی ایم کر سکتے ہیں. جتنے بھی ان کے پلیٹ فارمز ہیں خوب تنگ کر سکتے ہیں اپنے کام کے حوالے سے. اور یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسی لگی, اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہم دوبارہ پھر ان کو تکلیف دیں گے کہ تشریف لائیں گی, پھر سوال آپ کے ہم کمنٹ سیکشن والے ان کے سامنے رکھیں گے. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.